بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے اور تمام آفات اسی راہ سے داخل ہوتے ہیں جو لذتوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں۔ آنکھ بند کر لو تو ان آفات سے محفوظ رہو گے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے، صرف اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے، وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ جس گھر میں کالی بلی ہو تو اس گھر پہ جادو اثر نہیں کرتا، اور وہاں سے شیطانی چیزیں اور آسیب چلا جاتا ہے۔ اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کا ہوگا۔ لوگ دوائی دے سکتے ہیں، لیکن سر درد کا حصے دار کوئی نہیں بنے گا۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں۔ جب انسانوں کے نکل آتے ہیں تو انسان تنزلی کے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ مایوس ہونے کی بجائے پرسکون ہونا سیکھو۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی خیر و خوبی موجود ہوتی ہے جو چند ایک یا بہت سی خرابیوں، کمزوریوں کے باوجود اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ غم سے نجات نہیں، بلکہ غم میں نجات ہے۔ اگر راستے میں چلتے گرے ہوئے پیسے مل جائیں تو یہ مالدار ہونے کی علامت ہے۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اور اگر ان کے فیصلے غلط بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے، اور انہی کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ پیسہ تو سب کماتے ہیں، دعائیں بھی کماؤ۔ دعا وہاں کام آتی ہے جہاں پیسہ کام نہیں آتا۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے، اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث کرنا۔ وہ انسان ہمیشہ مفلسی میں مبتلا رہتا ہے جو صرف اپنی ذات کا سوچتا ہو، لالچ رکھتا ہو، دوسروں کے حقوق کھاتا ہو، اور دھوکہ، جھوٹ، مکر و فریب جس کا وتیرہ ہو۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت اپنائیں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ زیادہ مت سوچیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، کیونکہ استغفار کی بدولت اللہ وہ بند دروازے کھول دیتا ہے جو سوچتے رہنے سے کبھی نہیں کھلتے۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں بھی چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ بے بس آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ پرہیز کرنا آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ جو آدمی پوری کوشش کرتا ہے وہ اپنے ارادے کی تکمیل کو پا لیتا ہے۔ اپنے بزرگوں کو بوجھ مت سمجھو،
انہیں اکیلا مت چھوڑو، یاد رکھو یہ وقت تم پر بھی آنا ہے۔ یاد رکھو دنیا کی کوئی بھی قوم اپنا اصول قومیت چھوڑ کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ نصیحت تو سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ لوگوں کو دوسرا موقع دیں لیکن تیسرا نہیں۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا، یہ اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، وہ بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ وہ گدھا جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو اس شخص سے بہتر ہے جو سمجھے بغیر لفظ دہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری منزل تک لاتا ہے۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ 10 گھوڑوں جتنی طاقت چاہتے ہو تو کشمش صبح نہار منہ کھایا کرو۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ بھی فضول بات کر دے تو وہ اپنی عقل کا ایک حصہ ختم کر دیتا ہے۔ نگاہ کا عادل وہ شخص ہے جسے دوسروں کی ماں بہن بیٹی میں اپنی ماں بہن نظر آئے۔ کسی کے جرم کی سزا کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا سچے لوگوں پر شک کرنے سے۔